میں محمد قاسم علی بیگ، لیکچرر ان اردو، گورنمنٹ ڈگری کالج وومن نلگونڈا، ڈگری سیکنڈ ایئر کے لیے حصے نظم سے مرثیہ گرمی کا سماں از میر انیس آج ہم پڑھیں گے۔ میر انیس 1801 عیسوی فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ یہ میر خلیق کے بیٹے اور میر حسن کے پوتے تھے۔ شاعری میں اپنے والد کے شاگرد تھے۔ انیس اردو کے سب سے بڑے مرثیہ نگار تسلیم کیے جاتے ہیں۔ میر انیس اردو کے سب سے بڑے مرثیہ نگار مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے آل رسول کی مداحی میں جو ناموری حاصل کی، اردو شاعری میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ یعنی اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کے بارے میں، ان کے خاندان کے بارے میں جو تعریف کی، اس کی مثال کیا ہے، اردو شاعری کے اندر نہیں ملتی۔ انیس سے پہلے اردو مرثیوں میں جذبہ غم و الم کو ابھارنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ میر ضمیر اردو مرثیے میں مناظر قدرت، سراپا نگاری اور واقعات جنگ کا بیان شامل کر کے اس کا دامن وسیع کرتے ہیں۔ ان سے پہلے کے ہے میر ضمیر اردو مرثیے میں کے اندر قدرتی مناظر، سراپا نگاری، کسی کے بارے میں یا جنگ کے واقعات کا بیان شامل کر کے ان موضوعات کو مرثیوں کے اندر لکھ چکے تھے۔ میر انیس نے ان روایات کو ترقی دے کر منتہائے عروج کو پہنچایا اور مرثیے کو رزمیے کا درجہ کیا۔ میر ضمیر کے بعد میر انیس کیا ہے، جو بھی روایت اس سے پہلے مرثیے کے اندر لکھی جاتی تھی، اس کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کو عروج یعنی بلندی تک پہنچایا، اور مرثیے کو رزمیے کا درجہ، یعنی رزمیہ یعنی جنگ کے میدان کا نقشہ اپنے مرثیوں کے اندر پیش کیا۔ انہوں نے نہ صرف انسانی جذبات و احساسات کا نازک ترین پہلوؤں کی مؤثر ترجمانی کی، بلکہ کردار نگاری کے بھی کامیاب نمونے پیش کیے۔ اور ان مرثیوں کے اندر کیا ہے، انسانی جذبات، احساسات کے نازک ترین پہلوؤں کے بہت ہی مؤثر انداز میں، اثر رکھنے والے انداز میں پیش کر کے اپنا ایک علیحدہ مقام مرثیوں کے پیش کرنے میں، مرثیوں کے لکھنے میں بنایا۔ ان کے مرثیے زبان و بیان پر ان کی غیر معمولی قدرت کے مظہر ہیں۔ انہی وجہ سے، ان کی زبان اور بیان کی وجہ سے سارے مرثیہ نگاروں میں ان کو سب سے بڑا مرثیہ نگار مانا جاتا ہے، تسلیم کیا جاتا ہے۔ اقتباس ذیل میں انہوں نے میدان کربلا میں روز جنگ کی گرمی کی شدت کا نقشہ کھینچا۔ جو نیچے جو مرثیہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں آگے، اس میں کیا ہے، اس مرثیے میں میدان کربلا میں روز جنگ یعنی جنگ کے روز جو گرمی کی شدت تھی، اس کا نقشہ بہت ہی اچھے انداز میں کھینچا ہے۔ وہ بیان مبالغہ آمیز ہے، لیکن گرمی کی شدت کے اظہار کے لیے یہی پیرائے اظہار مناسب تھا۔ انیس نے موضوع کی رعایت سے ایک ایک لفظ بڑی احتیاط کے ساتھ منتخب کیا اور انہیں بڑی مہارت سے شعری پیکر میں ڈھالا۔ یعنی اس کے اندر کیا ہے، مبالغہ آمیز کا استعمال کیا گیا، یعنی ایک دوسرے سے تشبیہات کے ذریعے گرمی کی شدت کی وجہ سے کیا کون سی مخلوق کس وجہ سے کیا ہے پریشان تھی اور گرمی کی شدت کو محسوس کر رہی تھی، یہ سارے نقشے کو کیا ہے اپنے بہت ہی اچھے انداز میں یہ مرثیے کے اندر پیش کیا۔ گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیاں، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں، وہ لو کے الحذر و حرارت کے اللماں، رن کی زمیں تو سرخ تھی اور زرد آسماں، آب خنق کو خلق ترستی تھی خاک پر، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر۔ یہ اس کا مرثیے کا پہلا بند، یعنی جنگ کے روز گرمی کا بیان شاعر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جس طریقے سے شمع جلنے کی وجہ سے جو گرمی اور حرارت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے قریب اگر اپن زبان لے جائیں تو زبان جل کر خاک ہو جاتی ہے، جل جاتی ہے، اسی طریقے سے اس کی حرارت، دھوپ کی حرارت کی وجہ سے
گرمی کی شدت کی وجہ سے کیا ہے زمین کیا ہے بالکل سرخ ہو چکی سی اور آسمان زرد یعنی پیلا ہو چکا تھا. زمین لال ہو چکی تھی اور آسمان پیلا نظر آ رہا تھا. آب خون کو خلق ترستی تھی خاک پر، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر. یعنی ٹھنڈی آب خون یعنی ٹھنڈے پانی کے لیے پوری مخلوق دنیا کے اوپر کیا ہے ترس رہی تھی پیاس کی وجہ سے. اور ہوا سے بھی کیا ہے آگ برستی معلوم ہو رہی تھی، اور زمین خاک مٹی بھی کیا ہے بہت گرم ہو چکی. اور ہوا سے گرم آگ برسنا یہ بھی کیا ہے مبالغہ آمیزی ہے. آب رواں سے منہ نہ اٹھاتے تھے جانور، جنگل میں چھپتے پھرتے تھے طائر ادھر ادھر. مردم تھی سات پردوں کے اندر عرق میں تر، خس خاک نئے مزداد سے نکلتی نہ تھی نظر. میں آب رواں یعنی بہتا ہوا پانی، چشموں سے، دریا میں جانور جو بھی تھے جنگلی جانور کیا ہے پانی سے منہ نہیں نکال رہے تھے، یعنی پانی کے اندر اپنا منہ ڈالے ہوئے تھے. اور جنگلوں کے اندر کیا ہے چرند اور پرند ادھر سے ادھر کیا ہے گرمی کی وجہ سے کیا ہے بے چین اور بے تاب بے قرار پھر رہے تھے. اور ہر ایک آدمی کے اپنے آپ کو سات پردوں کے اندر لپٹا ہوا رکھنا چاہتا تھا. اور ہر ایک مخلوق بھی کیا ہے اپنے آپ کو شدت کی گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے سات پردوں کے اندر رہنا مناسب سمجھتی تھی. گر چشم سے نکل کر ٹھہر جائے راہ میں، پڑ جائیں لاکھ آبلے پائے نگاہ میں. آنکھوں سے کیا ہے گرمی کی وجہ سے جو پسینہ یا آنسو نکل رہے تھے وہ نیچے گرم ہو کر گر رہے تھے. آنکھ کے آنسو بھی کیا ہے گرم ہو چکے تھے. اور زمین کی گرمی کی وجہ سے زمین کا یہ حال تھا. گرمی کی وجہ سے زمین کا یہ حال تھا کہ زمین بھی گرم ہو چکی تھی. اگر کوئی زمین پر پیر رکھ دیتا تو اس کے پیروں کے اندر چھالے آ جا رہے تھے. اور آنکھ کے اندر بھی کیا آنسو بھی کیا ہے گرم آنسو نکل رہے تھے. آنکھ بھی گرمی کی وجہ سے آنکھ کا پانی آنسو بھی گرم ہو چکا تھا. شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچھار سے، آہو نہ منہ نکالتے تھے سبزے زار سے. آئینہ مہر کا تک مقدر غبار سے، گردوں کا تب چڑھی تھی زمیں کے بخار سے. یعنی شیر بھی کیا ہے اپنے آپ کو شیر جو جنگل کا راجا اور بادشاہ کہلانے کے باوجود، نہ طاقتور جانور ہونے کے باوجود بھی وہ کیا ہے اپنے گھر سے باہر شیر کے رہنے کا مقام کچھار اس سے نکلنے کے لیے بھی ہمت نہیں کر رہا تھا. اور آہو یعنی ہرن وہ بھی کیا ہے اپنے آپ کو سبزے کے اندر یعنی ہری جھاڑیوں کے اندر چھپے ہوئے تھے اور اپنا منہ کیا ہے پانی کے اندر ڈالے ہوئے تھے، دریاؤں کے اندر یا چشموں کے اندر کے اپنے منہ کو ڈالے ہوئے تھے. اور سبزے کے اندر جھاڑوں کے اندر پودوں کے اندر اپنے آپ کو چھپائے ہوئے تھے. اتنی شدت کی گرمی پڑ رہی تھی. آئینہ صبر کا تھا مقدر غبار سے، گردوں کو تب چڑھی تھی زمیں کے بخار سے. اور گرد غبار جو بھی اس ہوا میں پھر رہا تھا وہ بھی چھوٹے چھوٹے ذرات بھی کیا ہے بہت ہی گرم ہو چکے تھے. اور اس کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا کہ زمین کو کیا ہے بخار ہو چکا ہے، زمین تپ رہی ہے. یا بخار کی وجہ سے زمین بھی کیا ہے بہت گرم ہو چکی تھی. شاعر کا بتانے کا مقصد سمجھانا یہ چاہ رہا ہے کہ شاعر جس طریقے سے آدمی کو اگر بخار آ جاتا، حرارت آ جاتی کہ اس کی آواز کے اندر، اس کی بات کے اندر بھی کیا ہے گرم ہوا نکلتی رہتی، اسی طریقے سے زمین بھی کیا ہے زمین کے اوپر جو گرد و غبار تھے وہ بھی کیا ہے گرم ہو چکے تھے. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ بخار سے جل رہی. گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر. گرمی کی وجہ سے زمین بھی کیا ہے بالکل ایک گرم کڑھائی کی طرح ہو چکی. اگر اس میں کوئی بھی دانہ اپن ڈالے تو کیا بھن کے کیا ہے کیلیوں کی طرح پھول جاتا تھا، کیلی کی طرح ہو جاتا تھا. یعنی گرمی کی شدت کی وجہ سے کیا ہے زمین کیا ہے بالکل ایک گرم کڑھائی کی طرح ہو چکی تھی. گرداب پہ تھا شعلہ جوالا کا گماں، انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشاں. منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زباں، تہ میں تھے سب نہنگ مگر تھی لبوں پہ جاں.
گرمی کی وجہ سے کیا ہے اطراف کا ماحول شعلہ جوالہ کی طرح، یعنی ہر طرف آگ ہی آگ لگنے سے جس طریقے سے گرمی محسوس ہوتی ہے، جنگل کے اندر ساری طرف آگ ہی آگ کا گمان ہوتا تھا، ہر طرف انگارے ہی نظر آتے تھے، اور پانی بھی کیا ہے بالکل گرم کرنے سے جو بھاپ نکلتی ہے پانی میں، اس میں جو بلبلے آتے ہیں اس طریقے سے دکھائی دے رہی تھی، اور ہر ایک کی زبان، انسان، جانور، چرند پرند، سب کی زبانیں کیا ہے گرمی کی وجہ سے باہر نکل ہوئی تھیں اور پیاس کے لیے تڑپ رہی تھی۔ پانی تھا آگ، گرمی روزے حساب تھی ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب، یعنی چشموں کے پانی اور ندی کا پانی، تالابوں کا پانی بھی اس طریقے سے گرم ہو چکا تھا کہ اگر جو اس کے اندر چھپی ہوئی مخلوق ہے پانی میں رہنے والی، مچھلیاں ہوں یا کوئی دوسری مخلوق، وہ بھی اگر اوپر آنا چاہتی ہیں تو اوپر گرم پانی کی وجہ سے وہ بھی کیا ہے ایک کباب کی طرح بھون جا رہی تھیں، یعنی اتنی شدت کی گرمی کی وجہ سے کیا ہے تالاب کا پانی، کنوؤں کا پانی، چشموں کا پانی، ندی کا پانی بھی گرم ہو چکا تھا۔ آئینہ فلک کو نہ تھی تب و تب کتاب، چھپنے کا برق چاہتی تھی دامن سحاب، سب سے سوا تھا گرم مزاجوں کا اضطراب، کافور صبح ڈھونڈتا پھرتا تھا آفتاب، بھڑکی تھی آگ گنبد چراغ اسیر میں، بادل چھپے سب کر رہے زہر محریر میں، یعنی آخری بند میں شاعر یہ بتانا چاہ رہا تھا فلک یعنی آسمان پر بھی کیا ہے گرمی کی شدت، تپش محسوس ہو رہی تھی، ہر طرف کیا ہے برق یعنی بجلی چمکنے کی طرح محسوس ہو رہا تھا، اور ہر آدمی کیا ہے گرمی کی وجہ سے کیا ہے بے طراب، اضطراب یعنی بے چین، بے قرار نظر آ رہا تھا، اور ہر ایک کیا ہے سورج کی گرمی سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا، ہر طرف آگ بھڑکی ہوئی تھی، اور ہر سے وہ چیز، آدمی، جاندار، چرند پرند، عمارتیں، گنبدیں، ہر چیز کیا ہے گرمی کی شدت کی وجہ سے گرم ہو چکی تھی، اور گرمی کی شدت کی وجہ سے کیا ہے بادل بھی اپنے آپ کو اس گرمی سے بچانے کے لیے ادھر سے ادھر چھپنے کی کوشش کر رہے تھے، اتنی شدت کی گرمی پڑ رہی تھی۔ یہ شاعر اپنے مرثیے کے اندر گرمی کی شدت کا احساس دلانے کے لیے کیا ہے یہ ساری باتیں بتایا ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ گرما کا موسم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بنایا گیا ہے، اس کے اندر کیا ہے جو گرمی ہے، دھوپ ہے، وہ بہت کی شدت کی ہوتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔